بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا بس یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی اور پھر جب وہ بچے تھوڑا بڑا ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کراتی اور اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورت کو بہت زیادہ پیسہ اور تحفے دیتے۔ اسی امید پہ بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلی۔ انہی عورتوں میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، پھر بکری چرا کر اسی کے دودھ کے اوپر دن رات گزارا ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی کیونکہ بنو سعد کے قبیلے میں گھاس بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کا شوہر بھی تھا۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھیں اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ ہی مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا۔ بالآخر ان عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ دھوپ بھی بہت تیز ہے اور ہمیں تمہارے لیے بار بار رکنا پڑتا ہے، اگر تمہیں اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشان مت ہو، تم لوگ جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے آ رہی ہوں۔ 2 دن سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئی اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں میں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی ارے ہم اتنی دور سفر کر کے اس لیے آئی ہیں تاکہ اس بچے کے باپ سے ہمیں پیسے اور خرچہ مل سکے، لیکن اس بچے کا تو باپ ہی نہیں ہے۔ تو ساری عورتوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئیں۔ جب سبھی عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمنہ کے دل کو بہت لگی اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھومتے اور اسے اچھے اچھے کھلونے دلواتے۔ حضرت حلیمہ راستے میں آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آمنہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ آمنہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمانوں کے چاند کو اس بچے کا کھلونا بناؤں گا۔ اے آمنہ، اس بچے کے باپ اسے بازاروں کی شہر کی سیر نہیں کروا پائے تو کیا ہوا؟ میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کرواؤں گا۔ حضرت آمنہ خاموش بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبدالمطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا، سب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کے دل پر بھی چوٹ لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس وقت مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا۔ سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے کہ جس کا باپ بہت مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ کے دروازے پر پہنچی۔ حضرت آمنہ نے پوچھا کون ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں اور بچہ چاہیے۔ حضرت حلیمہ کی بات سن کر حضرت آمنہ نے سوچا کہ یہ عورت بھی
میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود میں نہیں لیتی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو گھر کے اندر بلا لیا۔ اور حلیمہ سعدیہ کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی بچہ لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئیں۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا ہوا، کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے، اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں، ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ مر چکا ہے اور اس سے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں پیسے اور تحائف کون دے گا، اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا اور حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل بھی دودھ نہیں بچا تھا، کیونکہ حضرت حلیمہ بھی کئی دنوں سے بھوکی تھی، اس لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ، ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے، تو ہم اتنی دور کا سفر کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس یتیم بچے کو لے آؤ۔ ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ثواب نہیں ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا اور خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے یہی بہتر ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اگلی صبح جا کر اس بچے کو لے آتی ہوں۔ اور پھر جب حضرت حلیمہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچی، یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول کر لیا۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ مجھے وہ بچہ تو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ نے زمین پر لیٹے ہوئے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا یہ وہ بچہ ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی حضرت حلیمہ کو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ انہیں حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ حضرت آمنہ نے خوش ہو کر حضرت عبد المطلب کو بلوایا اور کہا کہ ایک بچہ لینے کے لیے ایک عورت آئی ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت بی بی آمنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بنو سعد کے قبیلے سے ہوں۔ پھر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو فرمانے لگی کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے خوش ہو کر کہا کہ واہ بھائی واہ، نیکی اور سادگی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بہت تعریف کی اور پھر فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے کر جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بچے کو لے کر آگے بڑھنے لگی تو رک کر حضرت بی بی آمنہ سے کہا کہ آمنہ، میں دیہات میں رہنے والی ہوں، میں نے آج تک ایسا بچہ جو اتنا خوبصورت ہو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ حلیمہ، تم دیہات کی رہنے والی ہو اور میں شہروں میں رہنے والی ہوں، لیکن میں نے شہروں میں بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کیا حلیمہ، تم تو دیہات میں رہتی ہو اور تم نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمنہ، تم شہروں میں رہتی ہو اور تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور میں تو ملکوں کا سفر کرتا ہوں اور میں نے کسی ملک میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہوتے تو شاید وہ بھی یہ کہہ دیتے کیا حلیمہ، تم نے دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے آمنہ تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور اے عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں جبرائیل ساری دنیا کا چکر لگاتا ہوں اور میں نے ساری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما دیتے کہ میں اس بچے کا پروردگار ہوں، میں ساری دنیا کا مالک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق کا حسن اس بچے کو دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کو ہر برائی سے پاک کر کے پیدا کیا گیا، آپ تو بالکل ویسے ہی پیدا ہو گئے
जैसे आपको होना चाहिए था। हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपने शोहर के पास पहुंची। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। वो छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। हज़रत हलीमा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा कि इस छोटे बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर तो देखो, शायद 2 कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाए। हज़रत हलीमा ने जैसे ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो इनके सीने में देखते ही देखते दूध भर आया और इस दूसरे बच्चे ने भी पेट भरकर दूध पिया। हज़रत हलीमा और इनका शौहर ये सब देखकर हैरान रह गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर हज़रत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि आप ये बर्तन ले लो और बाहर हमारी जो ऊँटनी खड़ी है इसके थनों में जाकर देखो, शायद थोड़ा सा दूध निकल आए और हम भी दूध पीकर गुजारा कर लें और अपनी भूख मिटा लें। शौहर बर्तन लेकर बाहर इस कमज़ोर ऊँटनी के पास पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए कि इस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने इसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन दूध से भर गया और वो दूध लेकर हज़रत हलीमा के पास पहुँचे तो हज़रत हलीमा भी हैरान रह गई कि हमारी इस कमज़ोर ऊँटनी के अंदर इतना ज़्यादा दूध कैसे निकला। शौहर ने जवाब दिया कि हलीमा, मुझे तो लगता है कि इस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह तबारक व तआला की कोई ख़ास मदद है, इसलिए हमारे साथ ऐसे मौजज़ात हो रहे हैं। हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहने लगी कि हाँ, मुझे भी लगता है कि ये मेरा चांद सा प्यारा सा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को ख़त्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शौहर ने अपने कबीले बनु साद की तरफ लौटने की तैयारी करनी शुरू कर दी। वो 9 औरतें पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। शौहर पहले ऊँटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊँटनी पर बिठाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हज़रत हलीमा सादिया की गोद में थे। इनके शौहर ऊँटनी को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऊँटनी उठने का नाम नहीं ले रही थी। परेशान होकर शौहर नीचे उतरे तो वो ऊँटनी एकदम से खड़ी हो गई और शौहर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और फिर से ऊँटनी पर आकर बैठ गए और इसे चलाने की कोशिश करने लगे तो वो फिर से बैठ गई और उठने का नाम नहीं ले रही थी। हज़रत हलीमा सादिया के शौहर को कुछ शक हुआ तो उन्होंने इस बच्चे को देखा और हलीमा सादिया को कहा कि तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वो ऊँटनी उठकर खड़ी हुई और इसने ज़मीन पर सर रखकर 3 बार सजदा किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। और फिर इस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाई, सुभान अल्लाह, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी। हज़रत हलीमा सादिया और इसके शौहर बहुत हैरान थे कि ये वही ऊँटनी है कि जिसे लेकर हम आए थे, जो चलने को तरसती थी। अब इसे क्या हो गया है कि ये इतनी तेज दौड़ रही है। कुछ ही वक्त गुजरा के ऊँटनी ने दौड़ते हुए इन 9 औरतों को भी पा लिया और तेजी से चलते हुए इनके पास से गुजरी। तो इन औरतों ने हैरानी से पूछा कि हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल ली है? तो हज़रत हलीमा ने जवाब दिया कि मैंने सवारी नहीं बदली, बल्कि सवारी का सवार बदल गया है। सुभान अल्लाह। अपने मोहल्ले बनु साद में पहुंची। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि इस दिन मेरे पूरे मोहल्ले से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कबीले में इस्तकबाल हो रहा था। सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपसे गुजारिश है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में नबी पाक से मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।